اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، وقال اللہ تبارک وتعالی اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی، طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ، آہد اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جس کا تو کبھی چاند تھا وہ حال اب نہ رہے، لیکن اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی قیامت تک، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی قیامت تک، تیری رگوں میں خون ہے چار یار کا، درس قرآن اگر ہم نے بھلایا نہ ہوتا، یہ زمانے نے دکھایا نہ ہوتا۔ ایک بار درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی۔ آپ لوگ آگے آ جائیں، پیچھے والے آ رہے ہیں، دھیرے دھیرے آ رہے ہیں، تو آپ لوگ آگے آ جاؤ، ان کو پھر آپ لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کے آگے آنا پڑے گا۔ ایک کچھی میں جا تو اگے ہلے آ جاؤ، بس ہونی جائیں جی متھے ٹپی نہ اچنو کھپے، ہلے آ جاؤ، اگے ہلے آ جاؤ۔ اب ہم لوگ کہتے ہیں پر گھڑی بھر چھوکرا منجے نہ تھا، وڈا نہ تھا منجے، چھوکرا کٹا نہیں منجے۔ کتنی مجلسیں کی ہوگی سچ بتانا، آپ لوگ سب گئے ہو کہ نہیں گئے ہو؟ یہ پہلی زیارت تو نہیں ہے زندگی کی، کئی زیارتوں میں گئے ہوں گے، کئی مجلسیں کری ہوگی۔ مولانا ہر جگہ کہتا ہوگا آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ۔ اللہ رحم کر، درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی وسلم۔ حدیث ہے، حدیث سرکار فرماتے ہیں، میں نہیں کہتا، میں اپنی طرف سے تو کیا کہوں بھائی،
میرا تو خود کا کچھ ہے ہی نہیں. میں تو گھر میں مسلمان کے گھر میں ہی پیدا نہیں ہوا جو مجھے پتا ہو یہ میرے گھر کا کچھ ہو. گھر کا تو آپ لوگوں کا ہے، آپ پیدائشی مسلمان ہیں. حدیث میں ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں گھنی وقت ہم کو بولتے ہیں بابو دعا کرو. اچھا کس چیز کی دعا کرو؟ روزی، کامیابی، یہی تو چاہیے. ایمان تو کرو اللہ جانے پائیں وہ ٹھپو لگے رہے کہ ایمان تو پانچ گارنٹی وارو جائے، یہ تو کوئی چھٹے ج نہیں. ایسا ہے وہاں تو روزی جین، کامیابی جین، یہ ساری دعائیں ہم کرواتے کہ نہیں کرواتے؟ حضور سے پوچھو، حضور نے ایسی کئی باتیں کہیں، ان میں سے ایک بات آج جو یاد آئی اس سے کہتا ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ تم لوگ مسجد میں پیچھے ہوتے جاؤ گے. تم لوگ مسجد میں صفوں میں، لائنوں میں پیچھے ہوتے جاؤ گے. اصل میں ویسے تو ظاہر میں تم صف میں پیچھے رہو گے، لیکن اصل میں جیسے پیچھے رہو گے صف میں ویسے دور ہو جاؤ گے اللہ کی رحمت سے. اچھے کریں چھتو روڑو ہے پچھی چھوڑو ہے کہ رحم کر. یہ تو کہاں کا نیائے ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھنا. ارے حضور نے فرمایا کہ اگر مسجد میں پتہ چل جائے کہ پہلی صف کا کیا ثواب ہے ظاہر کر دوں تو لوگوں میں تلوار کھینچے، لوگوں میں قرہ اندازی ہو. قرہ اندازی مطلب پانچی بات سمجھے کہ چٹھی چاہتا ہے، چٹھیوں پہ کہ نام پہلے چٹھی کو کہیں جو نام اچھے تو ہی اگیاں بھی دو، ایسی شرطیں لگے. اگر پتہ چل جائے کہ کیا ثواب ہے، بتایا نہیں، سوچیے. خیر آج ہم جمع ہوئے ہیں ایصال ثواب کے لیے. مرحومہ کو اللہ تعالیٰ عظیم ثواب دے، ان کی مغفرت کرے، ان کی بخشش کرے، ان پر رحم کرے، ان کی قبر میں جنت کا باغ عطا کرے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرے. اور ہم سب کا یہاں آنا، مل کر بیٹھنا، سننا سنانا یہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے. اب نیاز پکے گی، ابھی دوپہر کو کھا لیں گے سب. الحمدللہ اچھی بات ہے، ثواب ہے، بالکل ثواب ہے، اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن یہ ثواب مختصر ہے، یعنی ٹوکا ہے، ختم ہو جائے گا نا، کیونکہ دیکھ تو ختم ہو جانے والی ہے. ہم بھی کھانا کھا کے فارغ ہو جائیں گے، ختم ہو جائے گی، پھر کل نہیں پکے گی. یہ ٹیمپریری ثواب. آپ نے سنا ہوگا نا ثواب جاریہ، یعنی چالو رہے. ثواب جو سلسلو جو چالو تھائی ہوئے پچھی روکا ہی نہ ہے نا. ایک تو یہ ثواب ہوا، آپ لوگ وہاں سے مشقتیں اٹھا کے دل میں نیت کی کہ چلو ہمیں اپنے مرحوم کے لیے دعا کرنے کے لیے جانا ہے، تو آپ ایک ایک قدم پر آپ کو بھی ثواب ہوا، اس مرحوم کو بھی ثواب ہوا. یہ ایک الگ بات ہے. لیکن کچھ ثواب ایسے بھی ہیں کہ جو چالو رہیں گے. ایک تو یہ ہے کہ ابھی جتنی دیر تک آپ بیٹھیں گے تو دل ہی دل میں نہیں کرتا زور سے پڑھنا. میرے خیال سے ابھی 50 تو ہو گئے، بلکہ زیادہ ہوئے ہوں گے، باہر بھی ہوں گے. اگر آپ سارے مل کر، ہم سارے مل کر اگر ایک کلمہ پڑھیے ذرا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دیکھیے یہ تو ایک ہی بار پڑھا ہے نا ہم نے، لیکن جب سارے ملیں گے تو 50-60 ہو گئے. اب اگر من میں کلمہ چالو رکھیں گے آپ تو بہت سارے لوگ ہیں، چھیلے جب آنکڑا ملے گا تو ہزاروں کی تعداد میں ہوگا. اور وہ کلمے پھر لاسٹ میں کیونکہ فاتحہ ہوگا نا، تو اس میں ہم کہیں گے کہ جتنوں نے پڑھا ہے وہ سارا ثواب مرحومہ کو ہے نا. تو یہ بھی پڑھتے رہیے گا. ایک تو یہ. دوسرا، پڑھنا تو زبان سے ہے، سننا کان سے ہے. میں جو باتیں یہاں بتاؤں گا حدیث و قرآن سے، اسے آپ کو دل دماغ حاضر رکھ کے سننا ہے. میں 2-3 بھاشا یوز کرتا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے. اس کو سمجھنا ہے، سننا ہے، جتنا ہو سکے اتنا یاد رکھنا ہے. اس پر عمل ہو تو بہت اچھی بات ہے. اگر عمل نہ ہو
تو ایسا نہیں کہ ابھی اپنے سے عمل نہیں ہوتا تو دوسروں کو کیا کہنا، ایسا نہیں سوچنا، اسے یاد رکھنا، جا کے گھر والوں کو ٹرانسفر کرنا، اپنے دوست احباب کو جتنا جانتے ہو اتنا بتانا، تاکہ یہ بات آگے بڑھ جائے، آگے بڑھ جائے۔ یہ امانت ہے، کس کی امانت ہے؟ دو عالم کے تاجدار کی امانت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے پہنچا دو، منجی طرف تھی پہنچائی دیو، میری طرف سے پہنچا دو۔ کیا پہنچا دے آقا؟ ایک بات، جو بھی حدیث کی قرآن کی بات جو میں نے تمہیں سکھائی، جو تمہیں سمجھائی، اس بات کو تم یاد رکھو اور جا کر دوسرے بھائی کو بتا دو، یہ میری امانت ہے، دے دو، رکھو مت۔ یہ کس نے کہا؟ آقا نے کہا۔ اور جب بھی کسی کو سنانا ہو تو اس نیت سے سنانا کہ میں تو آقا کی دی ہوئی بات پہنچا رہا ہوں، کسی کو میڑا ٹوڑا مارنے کے لیے نہیں، کسی کو تانا کسنے کے لیے نہیں، صرف آقا کی امانت پیار سے پہنچانی ہے، دوسرے تک سمجھانی ہے، سنانی ہے۔ شروعات گھر سے کرنی ہے، شروعات گھر سے کرنی ہے، یہ یاد رہے۔ ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں۔ میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، ایک آیت میں نے سورہ جمعہ سے لی ہے اور ایک آیت میں نے سورہ نساء سے لی ہے۔ سورہ جمعہ کی جو آیت تھی اس کا ترجمہ یہ ہے، تم فرما دو اے نبی، آپ فرما دیجئے، وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، وہ تو ضرور تمہیں ملے گی۔ یعنی یہ اندیشہ اللہ نے دور کر دیا۔ اگر میرے من میں یہ ہے کہ آؤں تو مولانا منجو تو کیر پورو کری گی نے، باپو قرآن چاہے تو تم بھی علیو بھی نہیں، تو بھی چلا جائے گا، چاہے جتنا علم رکھتا ہے، چاہے کسی کو اٹھتا پنکھی پاڑے تو یہ خود پوتے اکڑے دی علیو نہیں ہے نا۔ یہ میں تو میری بات کرتا ہوں، آپ اپنا سمجھ لیں کہ کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ وہ آپ نے سنی ہوگی نا قصیدہ، پرانا قصیدہ، بڑے بوڑھوں کو یاد ہوگا، یارو قسم اللہ کی اس موت کی دارو نہیں۔ نبیوں کو بھی آنی ہے، رسولوں کو بھی آنی ہے، لیکن ان کی آنی ایسی ہے کہ فقط آنی ہے، پھر وہ زندہ ہے، حالانکہ ہر مومن زندہ ہے۔ خیر، تو ایک تو ہمیں اللہ نے یہ کہہ دیا کہ بھائی دیکھو جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں آنی ہے، وہ ضرور آنی ہے۔ یہ بات اللہ پاک نے فرمائی سورۃ الجمعہ میں۔ پھر سورہ نساء میں اللہ پاک نے ایک بات اور فرمائی، وہ یہ کہا تم جہاں کہیں ہو، اب مان لیجیے مجھے پتہ چلا کہ موت تو ضرور آئے گی، اب میں اس سے بچنے کے ٹھکانے ڈھونڈوں، چلو پہاڑ پر چلے جاتے ہیں، چلو اونی گفا میں چلے جاتے ہیں، چلو آج کل تو پانی کے اندر بھی لوگ رہتے ہیں تو چلو پانی کے اندر ہی گھر بنا لیتے ہیں، چلو آسمان پر چلے جاتے ہیں، لوگ تو چاند پر جانے کا دعویٰ کرتے ہیں، چلو دوسرے گرہ پر چلے جاتے ہیں۔ چاہے جہاں جاؤ، قرآن کہتا ہے تم جہاں کہیں ہو، تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں آ لے گی، اگرچہ تم مضبوط کیلوں میں ہو، اگرچہ تم مضبوط کیلوں میں ہو، وہ تو آنی ہے، اور ایسی آنی ہے کہ پھر دنیا کی ساری رنگت، دنیا کے سارے ذائقے اس سے وہ توڑوا دے گا، دنیا کے سارے رشتے اس سے وہ توڑوا دے، ختم کروا دے۔ اللہ نے یہ دو باتیں کہی، ویسے آگے اور بھی موت کے بہت سارے تذکرے ہیں قرآن میں، جیسے آپ نے ہمیشہ یہ آئے سنے ذائق کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ ایک آیت آپ نے زیادہ سنی ہوگی ہے نا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور بھی جگہ پر بہت سی موت کے بارے میں آیتیں ہیں۔ یہ باتیں گھڑی گھڑی کہنے کی کیا وجہ بھائی؟ ہم کہتے ہیں نا کہ ایک بار کہتے ہیں تو مانس سمجھ جاوے، یہاں تو گھڑی گھڑی کہتا ہے
کبھی کہتا ہے کہ وہ موت تمہیں ضرور آ لے گی، کئی بار کبھی کہتا ہے کہ موت کا ذائقہ تمہیں چکھنا ضرور ہے، کبھی کہتا ہے جہاں کہیں ہو وہاں تمہیں موت ضرور آ لے گی۔ اس کے علاوہ کیا کیا کہا ہے وہ سب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کیا کہا ہے۔ سورہ سجدہ میں اللہ نے کہا تمہیں موت کا فرشتہ فوت کرے گا، تمہیں موت کا فرشتہ فوت کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ یہ دوبارہ موت کی بات ہے۔ پھر ایک جگہ اور سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچے گی، اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قبض کر لیتے ہیں اور وہ ذرا کوتاہی نہیں کرتے، یعنی ذرا بھی آلس نہیں کرتا۔ میں ادھر سے آرڈر دیتا ہوں کہ جاؤ فلاں کی روح قبض کرو، اتے ذرا بار نہ لگے پھٹا کو کرے تا۔ یہ میں نے کچھی میں سمجھایا آپ کو۔ پھر اس کے علاوہ موت کے بارے میں کیا کیا اللہ نے کہا میں آپ کو بتاؤں۔ آگے اللہ فرماتا ہے سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں ہمارے نبی کے نام سے سورت ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے جب کہ فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہوئے ان کے چہروں اور ان کی سرنیوں پر ماریں گے۔ چہروں پر اور سرنیوں پر مطلب سرنیاں مٹھاس، زندگی جی مٹھاسوں پانچی ختم کرے گی، ہماری زندگی کی مٹھاس کو وہ لذتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ پہلی تو جسم کی لذت جاتی رہتی ہے، جسم کا مزہ جاتا رہتا ہے، جب موت آتی ہے جسم کے سارے ذائقے وہ ختم کر دیتے ہیں۔ اگلا فرمایا وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، فرشتے جب ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں اس وقت وہ جھک جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں جب فرشتے ان کو پکڑتے ہیں تو وہ جھک جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ وہ جھک جاتے ہیں کہ ہم برائی نہیں کرتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں کیوں نہیں کرتے تھے؟ کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ دنیا میں تم کرتے تھے، بس اب تو ہمیشگی کے طور پر تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، بس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے گھمنڈ کرنے والوں کا۔ پھر موت کی بات بتائی، ابھی ایک اور بتاتا ہوں آپ کو۔ سورہ مومنون میں اللہ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دو۔ یہ سب میں قرآن بتا رہا ہوں، ادھر ادھر کی بات نہیں بتا رہا ہوں، کوئی دلیل نہیں دے رہا ہوں، سیدھی قرآن کی آیت سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب انہیں موت آتی ہے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتے ہیں آنے لگتی ہے یعنی تیاری جب ہوتی ہے سکرات ہے تو کہنے لگتے ہیں ہمیں واپس لوٹا دے کہ اپنی چھوٹی ہوئی دنیا میں جا کر نیک اعمال کرنے والے، ہم نیک اعمال کرنے والے بن جائیں۔ ہرگز نہیں ہوگا، یہ تو صرف ایک قول ہے جس کا یہ قائل ہے، اس کے پس پشت ایک حجاب ہے ان کے دوبارہ جی اٹھنے تک، یعنی کہ یہ تو ایک پردہ ہے، موت آئی ادھر تم زندہ ہوئے، یہ ایک پردہ ہے، اس کے پیچھے یہ زندگی ہے ادھر موت ہے، یہ زندگی کے آگے موت کا پردہ، یہ پردہ فاش ہوا ادھر آ گیا، اب یہاں سے پھر ایک آگے اور پردہ، یہ میں اگلی بات آگے بتاتا ہوں کہ کتنے پردے ہیں۔ پتہ یہ چلا، میں نے آپ کو دلیل دے دی، اور بھی بہت ہے، اگر یہ سنانے جاؤں تو صرف قرآن کی آیتیں ہی رہ جائے گی، پھر تقریر میں پھر سمجھا نہیں سکیں گے، ہے نا۔ تو یہ تو میں نے آپ کو یہ دلیل دے دی کہ قرآن میں جگہ جگہ موت کا چرچا آیا ہے۔ اس بات کو ہمیں چاہے دل سے مانے، چاہے دماغ سے مانے، چاہے ہنسی خوشی مانے، چاہے زبردستی مانے، چاہے رو کر مانے،
چاہے ہنس کر مانے، ماننا پڑے گا۔ پوری دنیا کوئی الگ خدا بنا کے بیٹھا ہے، کوئی کہتا ہے جی یہ درخت میرا خدا ہے، کوئی کہتا ہے چاند میرا خدا ہے، کوئی کہتا ہے سورج میرا خدا ہے نا، الگ الگ خدا بنا کے بیٹھی ہے نا دنیا۔ لیکن موت کوئی الگ بتائے؟ موت میں تو سب کا ایک ایمان ہے، وہ تو جانور کو بھی، انسان کو بھی، چرند پرند کو بھی، سب کو موت ایک ہی ہے۔ موت کو تو سائنس بھی مانتا ہے، موت کو ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ہر مذہب مانتا ہے۔ موت تو آنی، اس سے کوئی انکار نہیں۔ موت کے بعد والا تصور یعنی وہ خیال لوگوں کا الگ الگ ہے، کوئی کہتا ہے دوسرا جنم ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے ایک ہی جنم ملتا ہے، وہ باتیں الگ ہیں، لیکن موت کو ہر کوئی مانتا ہے۔ اب ہمارے اسلامی حساب سے جو ہمارے پیغمبر نے ہمیں بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا ہے، ہم آج وہ سیکھیں گے۔ حالانکہ اس سے پہلے میں یہ کئی بار باتیں بتا چکا ہوں، لیکن بات وہی رہتی ہے، پبلک بدل جاتی ہے، تو مجھے واپس اس بات کو رکھنا پڑتا ہے۔ درود پاک پڑھے تو وہ بات بتاتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذرا دھیان دیجئے گا، دھیان سے سمجھیے گا، سنیے گا اس بات کو۔ انسان کے لیے 5 عالم ہیں۔ کتنے عالم ہیں؟ 5 عالم۔ ایک عالم وہ ہے جس میں ہم پہلے تھے، وہ ہے عالم ارواح۔ کون سا ہے؟ عالم ارواح، وہاں ہم تھے۔ پھر اس کے بعد دوسرا آتا ہے جس میں ابھی ہم ہیں، وہ ہے عالم دنیا۔ اب عالم ارواح کو مفصل سمجھ لیں۔ بھئی آپ میں سب میں روح ہے، اگر ساروں مل کر کے ساروں کا نام لوں تو کہوں انسانوں، ہے نا؟ جیسے ایک ہو کوئی تو کہیں گے آدمی، انسان، ایک ویکتی۔ اب گجراتی میں سمجھیں، مانس، سمجھتے نا مانس۔ ایک تھا، میں کہیں گیا، وہاں تقریر میں کوئی نہیں تھا، ایک آدمی تھا، تو گجراتی میں ہم نے کہا ایک مانس تھا۔ لیکن اگر ایک سے زیادہ 2 ہو، 4 ہو، 6 ہو، 8 ہو، 1000 ہو، جتنے ہو، زیادہ ہو، تو ہم کہیں گے وَدھارے مانس ہتا، بہت سے مانس تھے، یا تو ہم کہیں گے مانس تھا کہ مانسو ملکنا، مانسو ہتا۔ اب اسی طرح روح اگر کہے کہ وہاں ایک تھی تو روح، اور بہت ساری تھی تو کہیں گے ارواح۔ تو جس جگہ بہت ساری روحیں ہوں، ایک نہیں، 2 نہیں، کروڑوں، اربوں، خربوں، بہت ساری ہو، اسے کہتے ہیں ارواح۔ ایک ہو تو روح، بہت ساری ہو تو ارواح۔ یہ پڑھے لکھوں کو معلوم ہوتا ہے ایک وچن میں بہو وچن۔ تو یہ ہوا ارواح۔ اب اگلا لفظ ہے وہ عالم۔ عالم کہتے ہیں جگہ کو، عالم کہتے ہیں جگہ کو، ہماری سیدھی سادھی بھاشا۔ دونوں ملائیں گے عالم ارواح، روحوں کی جگہ۔ تو ہمارے سب کے اندر روح ہے، ابھی ہے نا۔ یہ روح پہلے کہاں تھی؟ یہ جہاں رہتی تھی اس جگہ کو کہتے ہیں عالم ارواح۔ اب ہمارے گھر جو بچے پیدا ہوں گے ان میں جو روحیں ہوں گی وہ کہاں رہتی ہیں؟ عالم ارواح میں ابھی رہتی ہیں، ابھی جتنی ہے وہاں رہتی تھی، اب جو آئے گی وہاں رہتی ہے۔ تو یہ جگہ کا ہو گیا نام عالم ارواح۔ اب وہ عالم ارواح ہمارا چھوٹا، وہاں سے ہم نکلے، اللہ نے کہا جی یہاں نہیں رہنا ہے، جانا ہے۔ کہاں جانا ہے مولا؟ عالم دنیا میں۔ کہاں جانا ہے؟ عالم دنیا میں۔ بیچ میں وسیلہ بنے گا ماں کا پیٹ، باپ کی پیٹھ
سے ماں کا پیٹ. تو یہ وسیلہ بنا, اس وسیلے کو لے کر بندہ آیا دنیا میں. اچھا مولا وہاں سے تو یہاں آ گئے, اب ہم یہیں رہ گئے, اچھی جگہ ہے, مزہ آتا ہے نا, یہاں میں نے تم کو کمانے بھیجا ہے. اچھا اور آگے جانا ہے؟ ہاں آگے جانا. کہاں جائیں گے مولا؟ آگے جس جگہ جائیں گے اس کا نام ہے عالم برزخ. اچھا عالم دنیا میں آئے ہیں تو یہاں کام کیا کیا کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے, یہاں بھیجنے کے بعد میں اللہ نے ایک انمول چیز ہمیں عطا کی جو جانوروں کو نہیں دی. ایک انمول چیز ہمیں دی ہے جو جانوروں کو نہیں دی. وہ نام کیا ہے؟ عقل. عقل سلیم جو ہمیں انسانوں کو دی, جانوروں کے پاس وہ نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے پاس عقل ہے, پتہ چلا سمجھ ہے. تو جس کے پاس سمجھ ہے اسی کو سمجھایا جائے گا نا, سمجھدار کو ہی سمجھاتے ہیں. اللہ نے جب پہلے سمجھ والا بنانے کے لیے میں سمجھ دی, عقل دی. عقل دینے کے بعد میں صرف عقل سے بندہ نہیں سمجھتا. نوٹ کیجئے گا, صرف عقل دے کر چھوڑ دیا جاتا تو ہم نہیں سمجھتے. اب عقل سلیم دینے کے بعد عقل والوں کو بھی جو سمجھائے, سمجھداروں کو بھی جو سمجھائے, ایسی سمجھ والا انسان ضروری تھا. اس لیے اللہ نے نور والا رسول بھیجا کہ میں نے اس کو, اے رسول, اے نبی, میں نے سب کو سمجھ دے دی ہے, سب کو عقل دے دی ہے. اب تم جاؤ انہیں سمجھاؤ کیا حلال, کیا حرام, کیا جائز, کیا ناجائز, کیا اچھا, کیا برا, یہ سارا جا کر کے تمہیں سمجھانا ہے. وہ سمجھ جائیں گے. ہاں میں نے سمجھ دی ہے اسے, جو میرے ہوں گے سمجھ جائیں گے, جو میرے ہوں گے سمجھ جائیں گے. اور جو ابو جہل جیسے ہوں گے گھمنڈی نہیں سمجھیں گے, ہے نا. جسے صرف عقل پر ناز ہوگا وہ نہیں سمجھیں گے, جسے صرف اپنی سمجھ پر ناز ہوگا وہ نہیں سمجھیں گے. سب سے پہلا نہ سمجھنے والا شیطان تھا, اسے اپنی عقل پر ناز تھا. اور عقل کہتی ہے, اس کی عقل نے کہا کہ آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے نا, اور گمراہ ہو گیا. تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں سمجھ دی, پھر سمجھ دینے کے بعد میں سمجھانے والا رسول بھیجا. اچھا خالی رسول نہیں بھیجے, جتنے بھی نبی آئے سارے نبی خالی ایسے نہیں آئے, ان کے ساتھ میں پروف, ایک ثبوت, ایک لائسنس, ایک اتھارٹی لے کر کے آئے جس کو ہم کتاب کہتے ہیں. کوئی صحیفہ لایا, کوئی کتاب لایا, ہے نا. سارے نبی لے کر آئے, کوئی چھوٹی کتاب لایا, کوئی صحیفہ لایا, کوئی 2-4-7 ورق لایا, لیکن لایا ضرور. کوئی سکول آپ نے ایسی دیکھی, بھئی جو لوگ سکول کرتے ہیں وہ مجھے بتائیں, یا اپنے بچوں کو جو پڑھاتے ہیں وہ بتائیں, کہ کوئی سکول ایسی بتائیں کہ جہاں بچوں کو صرف بھیجا جائے, بک نہ دی جائے. ہوتے ایسے؟ نہیں ہوتا. اور کوئی اسکول ایسی بھی بتا دو کہ صرف بچے بھیجنے ہیں, کتابیں بھی بھیجنی ہیں, وہاں صاحب نہیں ہے. ایسا ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ جس طرح تمہارے بچے میں عقل ہے تو بک ضروری ہے, اور بک لے کر عقل والا ہے تو سمجھ لے گا, نہیں سمجھے گا, اس کے لیے استاد ضروری ہے. ہمیں سارا انتظام اللہ نے کر کے دیا, ہمیں عقل بھی دے دی, سمجھنے کے لیے عقل دی, اور پھر سامنے پڑھنے کے لیے کتاب دی, کتاب کو سمجھانے کے لیے کتاب والا رسول. ساری چیزیں اللہ نے دے دی. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. اب اس دنیا میں اللہ نے رسول بھی دے دیا, کتاب بھی دے دی, حلال حرام یہ سارے طریقے قرآن مجید میں آ گئے. اب یہاں تھوڑی دیر سٹاپ کرتے ہیں کیونکہ ابھی عالم دنیا میں ہیں ہم, تو عالم دنیا سنوارنا ہے نا, کیونکہ جانا ہے اگلی جگہ پہ, تو یہاں کی تھوڑی بات کر لیں ہم. بھائی سارے ذہن حاضر رکھنا, یعنی دماغ میری طرف رکھنا, دھیان سے سنیے, سمجھ میں.
آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ ہمارے رسول کی زندگی کتنی عمر؟ ہاں 63 سال، رائٹ۔ بولیے کوئی اور جو ارے دنیا میں تقریر کرنے والے آڑے دھڑ چلتے ہیں، کوئی ان کو روکتا نہیں ہے۔ اگر آپ نے بھول سے جواب دے دیا تو کون پھانسی چڑھا دے گا؟ کچھ نہیں ہوتا ہے نا، ہمت کھلتی ہے اس سے۔ اچھا تو 63 سال عمر رسول پاک کی ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذرا دھیان دو، قرآن کو ہم پوچھیں اے قرآن تجھ میں کیا ہے، تو مولا علی جواب دیتے مولانا یہ بتا کہ قرآن میں کیا نہیں ہے۔ تم پوچھتے ہو کیا ہے، ہم کہتے ہیں قرآن میں کیا نہیں ہے، سب تو ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، سب یہ سب کا سب نازل کتنے سال میں ہوا؟ سب کا سب نازل کتنے سال میں ہوا؟ آپ نے یہ سنا ہوگا، میں حساب آپ کو معلوم ہے لیکن پھر بھی بھول جاتے ہیں۔ آپ کو یہ تو پتا ہے نا کہ حضور پر وحی سب سے پہلے کتنے سال ہونے کے بعد آئی؟ نبی 40 سال، ٹھیک ہے، تو 40 سال بعد پہلی وحی آئی۔ پہلی وحی مطلب سمجھانے کے لیے اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی سورت ہے قرآن کی، پہلی وحی آئی، ٹھیک۔ پھر کچھ دنوں بعد پھر ایک دو آیت آئی، پھر کوئی سورت آئی، پھر کوئی آیت آئی، پھر کوئی سورت آئی، ایسے آج آئی، کل آئی، مہینے میں آئی، 2 مہینے میں آئی، سال میں آئی، 2 سال میں آئی، تھوڑی آج تھوڑی کل تھوڑی پچھی، ایسے کرتے 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 23 سال، کتنے؟ 23 سال، کہ جیسے آج وضو کے بارے میں آیا تو 4 دن بعد غسل کے بارے میں آیا، تو 6 دن بعد میں طلاق کے بارے میں آیا، تو پھر شراب کے بارے میں آیا، تو پھر جوئے کے بارے میں آیا، ایسے دھیرے 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 کرتے 23 سال میں ٹوٹل باتیں مکمل ہوئی۔ تو پورا قرآن جو ابھی ہم اس شکل میں پڑھتے ہیں نا، یہ جو کتاب اللہ ہے یہ پورا ایسی آسمان سے نہیں آیا، پہلے 2 آیتیں آئی، 1 آیت آئی، آخری سورت آئی، ایسے تھوڑا تھوڑا کر کے آئی ہے، پورا ایک ساتھ نہیں آیا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے پوری کتاب مکمل ہوئی کتنے؟ 23 برس میں۔ تو اب 23 برس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں جو اس کتاب میں نہ ہو۔ جیون ضروری ساری چیزیں تو قرآن میں آئی، سمجھئے گا کہ جیون ضروری ساری چیزیں اس دنیا کی اس دنیا کی مرنے کے بعد والی، ہم دنیا میں آئے اس سے پہلے کی سب کچھ قرآن میں آئی۔ تو اس کو تو 23 سال میں بدی پورا ہو گیا۔ اب 23 اور 40 دونوں ملا لو تو بنتے ہیں 63 ہے نا۔ تو 40 سال بعد قرآن ہے نبی کی زندگی میں، 40 سال بعد نماز نے، روزہ نے، حج نے، زکوٰۃ نے، حلال نے، حرام نے، جائز نے، ناجائز نے، یہ کرو وہ کرو یہ نہ کرو، یہ سب کچھ 40 سال بعد ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آقا 40 برس سودی ہے نہیں کرو سمجھائے کتاب داوی نا، سمجھ میں آ رہی بات کہ 40 سال تک ایسا کیا تھا؟ ارے اتنی ساری باتیں جو عرش کی ہے، جو فرض کی ہے، جو نجات کی ہے، جو حلال و حرام کی ہے، اتنے کٹھن مسئلے جو آج تک ہم نہ سمجھ سکے، وہ سب حضور نے 23 برس میں سمجھا دیا۔ 23 برس سب سمجھا دیا صحابہ کو۔ تو آقا ایڑی کرو کا علمی کے جن میں 40 بھرے لگی گیا، سوچنے والی بات ہے نا کہ بھائی 23 برس میں سب سمجھا دیا، ساری چیزیں آ گئی، لیکن 40 سال کس میں لگ گئے؟ وادھارے ٹائم تو 40 برس ہے کہ 23 ہے؟ 40 ہے، تو 40 میں تو قرآن نہیں ہے، تو کیا تھا وہ یہ تھا 2 چیزیں سمجھ لیجئے گا، ایک رسول کی ذات کو ماننا، ایک رسول کی ذات کو دل سے، جان سے، جگر سے، سب سے زیادہ چاہنا، ماننا، جاننا، یہ پہلا تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ حضور نے سب سے پہلے انسانوں کو یہ سکھایا کہ آئیں جانور نہیں ہو، مار ہوئی ہو، انسان نہیں ہو، ملی نہ رہو، اکڑے بیدا گلا نہ پکڑو، یہ پہلے سکھایا۔
جب تک قوم ایک نہیں ہوتی، ابھی مان لیجئے کہ آپ سارے مل کر آئے تو میں بتا رہا ہوں، سارے مل کر آئے بتا رہا ہوں، ابھی کوئی ایک وضو کھانے بیٹھا ہے، کوئی دگے جا کے بیٹھا ہے، کوئی اپنے گھروں جانے بیٹھا ہے، کوئی چھت میں جانے بیٹھا ہے، تو میں کیسے سمجھاؤں گا، کیسے سمجھاؤں؟ اس لیے حضور نے پہلے سب کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر جمع کر دیا، سب کو ایک دوسرے کے لیے جان لٹانے والا بنایا۔ آپ دیکھیے حضور کی پہلے کی زندگی، ابھی سیرت رسول کا بیان چلے گا 12ویں شریف میں، جہاں 12 دن، ہمارے یہاں تو 1 دن کا ہوتا ہے، لیکن جہاں 12 دن چلتا ہے، یہ آپ کو موبائل میں بھی مل جائے گا، اس میں آپ دیکھیے حضور کی زندگی کے پہلے کے حالات کہ حضور نے کیا کیا، تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ حضور نے اپنے زمانے میں کمیٹیاں، آج کمیٹی بنتی ہے نا، کمیٹی بنائی تھی، ظلم نہیں سہیں گے، ظلم کرنے والے کو مکے میں نہیں رہنے دیں گے، بچیاں زندہ درگور کرتے تھے تو عورتوں کی عزت ہم نیلام نہیں ہونے دیں گے، ماں بہنوں کی آبرو عزت کا خیال کریں گے، یہ ساری چیزیں نبی نے سکھائی، ماں باپ کی عزت کرنا، عورتوں کی عزت کرنا، بیواؤں کی عزت کرنا، چوری ڈکیتی ظلم شراب یہ سب چھڑانا، لوگوں کو زبردستی کسی کا، لوگوں کا اگر مال کوئی غصب کرتا ہے تو اس کو جا کر کے بچانا، یہ سارا نبی نے اپنی کمیٹی کے دوارا اپنے خود کے کردار کے ذریعے لوگوں کو پہلے سمجھایا، اور اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے قرآن کا نزول ہوا۔ نماز بعد کی بات ہے، پہلے بھائی چارہ، داڑھی بعد کی بات ہے، پہلے بھائی چارہ، ساری عبادتیں بعد کی بات ہے، پہلے بھائی چارہ، یہ سارا پہلے نبی نے سکھایا، اور یہ سب سے بڑی خامی ہمارے اندر ہے، سب سے بڑی خامی ہمارے اندر ہے۔ میں یہ ممبر رسول پر قرآن کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں کہ اگر پورے بھارت دیش میں، مچھیاروں کی بات میں بھارت دیش میں کر رہا ہوں، کہ پورے بھارت دیش میں جتنے مچھیارے ہیں، صرف مچھیارہ سماج کہہ رہا ہوں میں، جو مچھ مارے اپنے بھولے لوگ، وہ سارے اگر یکجا ایک ہو جائیں تو ان کے پاس اتنی دولت ہے اور اتنی سمجھ ہے کہ امبانی بھی ٹھکا پڑے، مل جائیں تو۔ لیکن ہر سال آپ اخبار پڑھو نا، ٹی وی دیکھو، ہمارے ایک دوسرے کو ہاسپٹل میں کھاٹلے میں ڈالے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی کمی میں ہر سال کہتا ہوں، آج پھر کہتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، ورنہ ہم تو وہی بس آئے اور گئے، ہماری زندگی ایسی ہوگی، ورنہ ہماری طاقت دنیا بھر میں آپ دکھا دیں گے، ایک بھی مچھیارا بہابڑا نکلے تو دکھا دیجیے، ایمان والا ہے وہ، پکا ایمان والا ہے۔ آپ دیکھیے، سروے کیجیے آپ، امام غوث پاک کے نام پر جان دینے والا، امام حسین کے نام پر سب کچھ لٹانے والا، خالی حسین کا نام لے کر آ کر کے بیٹھ جائے، کچھ پتا نہیں ہے، پھر بھی اس بھلے ڈھونگی ہے، بھلے غیر ہے، حسین کا نام لیتا ہے، دے دو۔ کتنی ایمان والی بات ہے، کتنی محبت والی بات ہے، یہ پڑھے لکھوں میں نہیں ملے گا آپ کو، پڑھے لکھوں میں نہیں ملے گا، یہ صرف بندر پٹی میں ملے گا آپ کو، یہ محبت، یہ ایمان۔ اب یہ ایمان تو ہے لیکن عمل ہمارے پاس نہیں ہے، تو عمل سے سجانا ہے، عمل سے سجانا ہے اس زندگی کو۔ ہماری مسجد مرثیہ خاں بن گئی ہے، اسے ہمیں بچانا ہے۔ ہمارے اندر ماں باپ کا ادب نہیں رہا، ہمارے اندر بڑوں کا ادب نہیں رہا، اسے ہمیں سنبھالنا ہے۔ بڑے بزرگوں کے طریقوں کو ہم نے چھوڑ دیا، اسے ہمیں بچانا ہے۔ اب یہ عالم دنیا جب ہماری سنور جائے، کیوں سنوارنی ہے؟ کیونکہ اگلا جو سٹیپ ہمارا ہے وہ عالم برزخ ہے۔ وہ عالم برزخ مطلب قبر، کہ جہاں ہمیں جانا ہے، عالم قبر جسے برزخ کہتے ہیں، وہاں جا کر کے اگلا جو ہمارا سٹیپ ہے وہاں جائیں گے۔ اچھا، وہاں جانے کے بعد کیا ہوگا؟ ہم عالم ارواح میں تھے تو مولا نے کہا کہ یہاں سے جاؤ، ہم آ گئے عالم دنیا میں۔ اب یہاں رہنا نہیں، یہاں کام کرو اپنی، اور قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے تم کو اس لیے پیدا کیا کہ ہم جانچیں تم میں سے کس کا کام اچھا ہے، کس کا نام اچھا ہے نہیں، کس کی ذات اچھی ہے نہیں، کون صدیقی ہے، کون قریشی ہے، کون خان ہے، کون پٹھان ہے، کون مچیار ہے، یہ نہیں، ہمارا کام کیسا ہے وہ جانچنے کے لیے اللہ نے ہمیں یہاں بھیج دیا۔ ساتھ میں عقل بھی دے دی کہ سامنے ایک شربت ہے، ایک شراب ہے، ایک زہر ہے،
اب آپ کو عقل ہے، سب پتہ ہے کہ شربت پیو گے تو کیا ہوگا، زہر پیو گے تو کیا ہوگا، شراب پیو گے تو کیا ہوگا، اب آپ کے اوپر ہے کیا پیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ تینوں میں سے جو بھی پئیں گے اس کے بعد دنیا کا جو اثر ہونا ہے ہوگا۔ میرے پاس آؤ گے تو کس کے لیے کیا پوچھ گچھ ہوگی وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ حرام پیو گے تو یہاں جہنم جاؤ گے، یہ بھی بتا دیا۔ اب فیصلہ ہم پر چھوڑ دیا۔ کوئی فرشتہ آ کر آپ کے، اگر کسی کے ہاتھ میں شراب کا گلاس ہو تو کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ وہ شراب کا گلاس یوں کر رہا ہے اور فرشتے نے اٹھا کے پھینک دیا؟ کوئی فرشتہ روکتا ہے؟ حالانکہ یہ تو رہا، فرشتوں کو روکنا نہیں چاہیے۔ نہیں، فرشتے کہتے وہ تو تیرے اوپر ہے، پی تیری مرضی۔ ہم صرف بتا دیتے ہیں کہ یہ پیے گا تو مرے گا، بس اتنا، اختیار خالی اتنا ہے۔ ہم مولانا لوگوں کو کیا ہے، ہم صرف بتا دیتے ہیں کہ یہ کرو یہ نہ کرو، باقی آپ کی مرضی، آگے پھر تم جانو، تاکہ وہاں جا کر یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ یہ نہ کہہ سکے ہم، کوئی نہ کہہ سکے، ہم بھی نہیں کہہ سکیں گے۔ ہمیں بھی اللہ کہے گا قرآن میں اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، تم تو کتاب پڑھتے تھے، تم نے بھی بھول کی۔ ہمیں بھی کہے گا اللہ، یہاں بھی کہتا ہے ہر کوئی اپنے عمل کا ذمہ دار ہے۔ تو عالم برزخ جہاں ہمیں حساب دینا ہے، پوچھ گچھ یہاں کا جو معاملہ ہے وہاں نیچے پوچھا جائے گا۔ یہ نہیں کہ وہ نعت خواہ لوگ ہمارے ماشاءاللہ اتنی نعتیں پڑھتے ہیں، بے شک اس میں کوئی انکار نہیں کہ ہمارے لیے رسول پاک کی شفاعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ شفاعت کیسے ہے؟ ایسے ہی نہیں ہے کہ ہمیں تو آقا چھڑا لیں گے۔ بھائی میں آپ کے ہزاروں کھا جاؤں نے آقا چھڑا لے گا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ میں ماں باپ کا ادب زندگی بھر نہ کروں، میں شراب نوشی کروں، نماز چھوڑتا رہوں، داڑھی منڈاتا رہوں، جو دل چاہے کرتا رہوں، اور چھلے گاؤں گے یہ تو آقا آئین نے چلے؟ ایسا بولیے چلے نہ چلے؟ کیوں؟ اس لیے کہ آقا ہے تو اسی آقا نے کہا ہے کہ اس کام کی یہ سزا۔ آقا جھوٹ تھوڑی بولتے ہیں، محبت آقا کی کام ضرور آئے گی، لیکن کب؟ کہ جب ان سارے مراحل سے ہوتے ہوئے مار کھاتے 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 جب رائے کا دانہ بھی اگر ایمان کا ہوگا تو ہزاروں سال بعد باری آئے گی۔ اب تب تک تو نہ جانے کیا ہو ہمارا۔ اور یہ ساری سزائیں اگر چھوڑ دیں، ساری سزا بھول جاؤ، چلو سزا نہیں ہوگی، امت رسول ہے نا، سزا نہیں ہوگی، تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ بھئی ایک طرف میں جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک، جناب آدم سے عیسیٰ تک 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 پیغمبر آ گیا۔ تو یہ سارے پیغمبر بھی ہے تو ان کی امت بھی، تو حق کڑو لکھ اگر گن دے تو بھی گھڑی تھائی بھی نہیں تھی، 1-1 لاکھ بھی اگر گنے تو اتنے کروڑوں کی تعداد میں امت کھڑی ہے۔ ایک طرف مصطفیٰ کی امت کھڑی ہے۔ ذرا دھیان دیجئے گا کہ محشر کا عالم ہے، مولا کرسی پر ہے اور حساب ہو رہا ہے، مصطفیٰ تیری امت یہ رہی، آدم سے عیسیٰ تک یہ سب۔ اب ذرا دھیان دو، پابندی ہوتے عشر میں آج رہی پانچا رسول سے آگل ہوں گا، ہر قوم کا نبی آگے۔ اب جیسے پولیس اسٹیشن میں ہم پکڑے گئے نے ہمارے باپ کو آگے جا کے جواب دینا ہے، ہمارا کارنامہ باپ کے سامنے کھلا۔ اب ذرا تھوڑا بتائیں، صاحب اور کی تو ہے، مارے نہیں کرے چھتی، خالی صاحب اترو چھوڑ دو، اللہ بھائی یہ تو جو چھوکرو ہیڑو بس کہہ کے چھوڑ دو۔ اب یہاں کا میں نے بتایا، وہاں اللہ نبی کو کہے گا مصطفیٰ تیری امت کو میں نے کیا نہیں دیا، یہ سب کیا لے کے آئی ہے، کہ سنو کہ سن دو، پاکے نیچے کوئی رسول کے چونگا تو آئیں بدھے نے پا آؤ، ہم سب مل کر ہمارے رسول کی گردن جھکائیں گے، وہاں رسول کی گردن جھکے جو کارا کیر پا نے پانچ ہوتا رسول کی محبت ہے۔ اس لیے ذرا غور کرنا، جو بھی کرو لیکن سوچ لینا وہاں ہماری وجہ سے ہمارے نبی کی گردن کہیں جھکے نہیں، یہ آپ کو اور مجھے یاد رکھنا ہے۔ اب عالم برزخ میں یہ سارے سوال ہیں،
नबी आएंगे, आका आएंगे, कहते पहला सवाल होगा कि तुम्हारा रब कौन है? हम कहेंगे जी अल्लाह। तुम्हारा दीन क्या है? दीन इस्लाम। फिर सामने मुस्तफ़ा जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक खड़ी है, इनके बारे में दुनिया में तुम क्या कहते थे? ये 3 सवाल है और इस पर हम पहचान लेंगे आका को या आका हमें पहचान लेंगे और फिर जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी। ये हम समझ रहे हैं, आसान नहीं है। देखिए क्या आया है किताब में, आया है कि जब सकरात का वक्त है। अब वो सकरात का वक्त क्या है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो जानते हो ना, रसूल पाक के जद्दे अमजद हैं, दादा हैं, जिसने काबा तामीर की। और इस्माइल अलैहिस्सलाम इनके बेटे जिनसे नस्ल चली और हुजूर आए हैं। वहाँ वो नबी को आखिरी वक्त है। क्या है? आखिरी वक्त है, सकरात का आलम है। नबी से बेटा पूछता है, अब्बा बताएं जरा कि इस वक्त क्या हाल है? वो कौन है? नबी है ना, नबी की तो रूह आसानी से कब्ज होनी चाहिए। वो बताते हैं, मुकाशिफतुल कुलूब लिखने वाले इमाम गजाली वो फरमाते हैं कि जवाब दिया वो आला रसूल, वो नबी, उन्होंने जवाब दिया। बेटा पूछता है आखिरी वक्त में क्या हालात है, तो उनका जवाब सुने। वो कहते हैं कि इस वक्त मेरी हालत वो है जैसे बकरा ज़बह करें और जिंदा उसके अंदर जान बाकी हो और जिंदा बकरे की खाल खींचे और वो तड़पे और चिल्लाए, वो जो तकलीफ हो वो इस वक्त मेरे हाल है। ये किसकी बात है? नबी की। हम नबी हैं, हम वली हैं, हम तो कुछ नहीं है। अब मौत तो हमें भी आनी है। अब अगर इतने नेक अमल वाला है और उसकी अगर ये हालत वो खुद बयान करता है, किताबें कहती हैं, तो हमारा तुम्हारा क्या हाल होगा? जरा सोचो। अब हदीस में आया है, किताबों में आया है कि फरिश्ता जब आता है सकरात का आलम में, रूह को खींचना है, तो अगर नेक है, पूरी जिंदगी नेकी में बिता दी उम्र, तो फरिश्ता का ऐलान करता है कि ए पाक रूह, ये शब्द है हदीस में, ए पाक रूह चल, मैं तुझे आलम बाला में अनवार इलाही के दीदार कराता हूँ, मेरे साथ चल। उसे ले जाते हैं। पहले आसमान पर गए तो फरिश्ते दरवाजा खोलते, मुबारक हो, मरहबा, आओ तुम्हारा स्वागत है। दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, ऐसे 7 आसमान पार जाकर के वहाँ अनवार इलाही के तजल्लियात खुलते हैं, यानी अल्लाह की रहमत के जलवे सामने आते हैं और रूह वहाँ रख दी जाती है। रूह सजदा करती है, उस रूह को वापस लिया जाता है। मौला इसे लाया हूँ, फला का बेटा है, फला नाम है, फला इलाके से है, अब इसने तेरी बारगाह में सजदा कर लिया, अब इसे कहाँ ले जाऊँ? मुबारक हो, इसे ले जाओ अपनी कब्र में लिटा दो, आराम करे। इसे तो नेमत के बागों में ले जाओ, उसी कब्र वसी कर दो। उसे लाया जाता है, लिटा दिया जाता है। जैसे लिटाते हैं, एक खूबसूरत चेहरे वाला शख्स सामने आता है कि जैसे आया पूरी कब्र रोशन हो गई। उसने कहा जी कौन है? फरिश्ता आ गया? नहीं मैं फरिश्ता नहीं हूँ। तो कौन हो? भाई दुनिया में तो नमाज पढ़ता था, रोजे रखता था, सच बोलता था, सदके देता था, खैरात करता था, 2 बिछड़े हुओं को मिलाता था, ये जो नेक काम छोटे छोटे बड़े बड़े करता था, वो सारे अमल मिल करके नूरानी शक्ल में मैं तेरा अमल हूँ और मैं तेरे साथ हमेशा यहाँ रहूंगा, तुझे बचाऊंगा, अजाब से, फरिश्तों से बचाऊंगा, मैं रहूंगा यहाँ तेरे साथ, तू मौज कर, मैं हूँ। ये क्या था? अपनी जिंदगी भर के अमल थे, वो साथ में चले, शक्ल में आए। ये तो हो गई किसकी बात? जो नेक था। अब वो जब उठेगा कब्र से
تو کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ 14ویں کا چاند جیسے طلوع ہو اور پوری رات اجالے والی ہو، ایسے چہرے والے چمکتے ہوئے چاند کی طرح قبر سے اٹھیں گے۔ اٹھنا جب ہوگا پھر ان کے لیے سواری آئے گی، جہاں لوگ پسینے میں ڈوبتے ہوں گے، سورج سوا نیزے پر ہوگا، وہاں ان کے لیے سواری لائی جائے گی۔ اور جہاں کھڑے ہو کر حساب دینا ہے تو ایک سایہ دار درخت ہوگا، ایسا سایہ جے کے چاہیے پانچی بھاشا میں چھائیوں، کہ ایسا سایہ کہ نظر کرے تو جہاں تک نظر جائے اس کے درخت کا سایہ اتنا پھیلا ہوگا، اتنا بڑا چھایا۔ اور مشک انبر تو جانتے ہیں خوشبو، اس کے ٹیلے یعنی ٹیکرے بنے ہوں گے، وہاں اسے بٹھایا جائے گا۔ یہ کون؟ جس نے زندگی نیکی میں بتائی، جس نے زندگی نیک کاموں میں بتائی، یہ تو اس کی بات ہے۔ اب آئیے میرے جیسے کمینے کی بات لے لیں کہ برا آدمی جس نے زندگی بھر ادھر کی ادھر نے کئی گھر ویران کر دیے، ایسے لوگ کبھی بیٹھ گئے، لگا گئے دیدہ دار کر کے بیٹھ گئے، نماز کے وقت بولے ٹیم بنائی، ایسے بہت سارے گناہ کے کام کرنے والے، ماں باپ کو جھڑکیاں بھرنے والے، عورتوں کا حق نہ ادا کرنے والے، بچوں کا حق ادا نہ کرنے والے، ماں باپ کا حق ادا نہ کرنے والے، زندگی برائی میں بتانے والے۔ اب ایک ایک گناہ کیا گنا ہو؟ گناہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ کیا ہے، نیک کم شاید نہ پتا ہو، لیکن برا تو آج ہر کسی کو معلوم ہے۔ کیوں پتا ہے؟ اس لیے کہ ہم سب کو سمجھاتے ہیں نا، دوسروں کو سمجھانے کے لیے ہمیں اچھا لگتا ہے، ہاں کھوٹو تھوڑا بولا بھائی، ہم دوسرے کو بتا دیں یہ کرا بھائی، نہیں نہ کرا بھائی، پورا پاس بھی کے سمجھاؤں سارا لگے تو بات خبر ہے کہ بری چیزیں گزری ہیں، پاس ہم سمجھدار معلوم ہیں۔ تو بری چیزیں جتنی بھی ہے اس میں جس نے زندگی بسر کی اس کا کیا ہوگا؟ تو فرشتہ کہتا ہے، حدیث کے لفظ، اے ناپاک روح، یہ میں نے ترجمے میں بتایا، اس کا لفظ ہے اے خبیث النفس، ناپاک روح نکل اس بدن سے، نکل تاکہ میں تجھے تیرے کرموں کا پھل دکھا دوں۔ اسے جب نکالتے ہیں تو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں تو گٹر کاٹنے والے نہیں ہیں، باہر کی سائڈ میں جو سنداز صاف کرتے ہیں نا گندگی، تو اس کو لے کر جائے تو آپ لوگ یوں رکھو گے نا، ایسے رکھو گے نا، تو جب اس کو نکالیں گے تو پہلے آسمان پر جائیں گے تو فرشتوں کی فوج ہوگی، وہ سب آڑے ہاتھ رکھ دیں گے، یہ کون ہے؟ کس کو لایا ہو؟ وہ کہیں گے کہ فلاں جگہ سے آیا ہے، فلانے کا بیٹا ہے، فلانا نام ہے۔ دروازے کھولو، دروازے نہیں کھلیں گے، پہلے آسمان سے ہی بھگا دیا جائے گا، اس کے لیے دروازے نہیں کھلیں گے، لے جاؤ اسے واپس لایا جائے گا۔ جیسے قبر میں ڈالیں گے تو قبر کے اندر وہاں کون آیا تھا؟ نیک صورت والا فرشتہ ہے۔ اب یہاں کون آئے گا؟ یہاں بھی آئے گا، لیکن ایسا آئے گا جسے ہماری بھاشا میں ہمارے بچے جو ٹی وی سیریل میں سب دیکھتے ہیں، راکشس کہتے ہیں، بھوت کہتے ہیں، ایسا شخص آئے گا، ڈراؤنا، بکھرے بال، پرا گندا حال، ناخن بڑے بڑے، دکھنے میں ڈر لگ جائے، ایسا آئے گا، اور آ کر کے اسے جھڑک کر اٹھائے گا، ادھر جائے گا۔ پورے قبر میں اندھیرا ہے، ایک تو اوپر سے گرمی تپش، اور اوپر سے یہ عمل اس کی۔ کہے گا کون ہو تو؟ کہے گا میں زندگی میں جو تو کرتا تھا وہ ہوں، چور نے غیبت نے چگلی نے چوری نے بے نمازی پڑھا نے آ بدی جے تم نے کرائے، یہ بدی ملنے آیا ہوں، تو ہوئے یہاں رہوں گا تیرے بیلے، کب تک؟ جب تک اللہ چاہے۔ قبر میں نہ جانے کہ کب تک رہنا پڑی، پانچے بھیروں بھیرو، پانچ آجے اتنا خراب کم ہے نہیں، پانچے بھیرا ہوتا ہوتا ہے قبر۔ اب یہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جہاں سودی، اب قبر کی بات ہے بھائی،
آپ نے تو دیکھی نہیں ہے, اور جو دیکھ لیتے واقع کہتا نہیں ہے, وہاں دائی ہے نا. جھیر کا سواد کہتے کڑوو جھیر, آئی نہیں کہتے او کڑوو جھیر. جھیر کوئی کڑوا ہوتا ہے؟ اگر کڑوا ہے تو کس نے بتایا؟ بھائی جھیر پینے والا اٹھ کے کہتا ہے کہ جھیر ریڑو ہے, وہ کہتا ہی نہیں ہے. جھیر کا سواد کسی کو پتا نہیں ہے. اسی طرح یہ قبروں کے حالات ہمیں پتا نہیں ہے, تو کیا کرے, مانے کہ نہ مانے؟ ماننا پڑے گا, اس لیے کہ قرآن اٹھائیے, پہلے ہی پارے میں ہے, الف لام میم جو ہے نا وہ پہلے ہی پارے میں ہے کہ اگر تم مسلمان ہونا چاہتے ہو, زبردستی نہیں, زبردستی نہیں, ایمان لانا چاہتے ہو تو تمہیں دونوں پر بھروسہ رکھنا پڑے گا, ایک مصطفیٰ کی زبان پر, ایک مصطفیٰ کی کتاب پر. ماننا ہی پڑے گا. جب تک اسے دل سے جان سے مان نہ لو تب تک تو مسلمان ہی نہیں ہو. اس لیے ماننا پڑے گا. مولا علی کے پاس میں بات آئی تو بات بتا دوں. مولا علی کے پاس ایک بار ایسا ہوا, عمر فاروق کا زمانہ ہے, اور عمر فاروق کے زمانے میں خلیفہ وہ تھے. تو ایک یہودی آیا, یہودی آ کر کے کہتا ہے, دیکھیے گا دھیان دیجیے گا, یہودی آ کر کہتا ہے کہ اے عمر فاروق امیر المومنین, تمہارے اسلام میں تو ایسا ہے کہ قبر میں سزا ملتی ہے, جو مسلمان نہیں ہے اسے جہنم میں جانا پڑے گا, قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی, آگ میں جلے گا. عمر فاروق کا بالکل سزا ہے. تو اس نے, اس کے ہاتھ میں کھوپڑی تھی, اس نے کہا یہ دیکھو, یہ کھوپڑی ہے میرے باپ کی, یہ مر گیا, یہودی تھا, اب اس میں کہاں آگے ذرا بتاؤ, یہ کہاں جل رہی ہے, یہ تو ٹھنڈی ہے. عمر فاروق نے کہا اب اس کا کیا جواب دیں؟ عمر فاروق نے کہا قربان جائیں مولا علی پر میرے ماں باپ قربان. کہا علی کو بلاؤ. مولا پاک آئے, کہا کیا بات ہے عمر؟ کہا دیکھو سوال آیا ہے, حل کرو. کہا کیا کہتے ہو؟ کہا دیکھو اس میں ثابت کر کے دکھاؤ کس کو عذاب ہے, یہ میرا باپ یہودی تھا. بس اتنی سی بات, اتنی سی بات, سمجھا دو تو سمجھ لو. کہا ٹھیک ہے رکھو رکھو. وہ آپ کو اگر پتا ہو, جنہوں نے کھیتی باڑی دیکھی ہو, کھیتی باڑی, اب کھیت میں دیکھیے گا تو نمک میٹھو جگہ, نمک کے جیسے آکھا نمک ٹکڑا, اتنے بڑے بڑے شاکر کے گانگڑے جیسے ایسے پتھر ہوتے ہیں کھیت میں, شاکر کے گانگڑے جیسے پانے ہوتے ہیں, پانے دکھنے میں لگے کہ کانچ ہے کہ کیا ہے, تو وہ اصل پتھر ہوتے ہیں. تو ایسے دو پتھر منگوائے آپ نے, جو کہ ہماری بھاشا میں کہتے ہیں چکمکیو پتھر, وہ چکمکیے پانے منگوائے. کیونکہ کھیتوں میں کیا باکس نے بدی کہاں سے لاؤنا, تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے تنخلے جمع کر کے یوں یوں دو پتھروں کو گھستے ہیں نا, تو اس میں سے تنخے نکلتے ہیں اور آگ جلتی ہے, ہوتا ہے ایسا. تو انہوں نے دو پتھر منگوائے, کہا یہ لے آؤ ذرا. تو لے آئے تو مولا علی نے ان پتھروں کو یہودی کے ہاتھ میں دیا کہ یہ لو. اس نے پکڑے, کہا دیکھو اس میں آگ ہے؟ کہا نہیں آگ نہیں ہے. کہا ٹھنڈے ہیں نا؟ کہا ٹھنڈے. کہا لاؤ ذرا. انہوں نے دونوں کو ملایا اور آگ نکالی. کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا یہ تو آگ ہے. تو کہا یہ آگ کہاں سے آئی, یہ تو ٹھنڈے ہیں, اندر تو آگ نہیں ہے. تو کہا یہ تو اللہ نے رکھی. کہا اللہ نے رکھی ہے نا, دکھتی تو نہیں ہے نا. کہا نہیں دکھتی نہیں ہے. کہا بس تیرے باپ کی کھوپڑی میں بھی اللہ نے آگ رکھی ہے, دکھتی نہیں ہے, دکھتی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ عذاب ہے نا, عذاب. ہم کئی بار کیا ہوتا ہے کہ رو میں بول جاتے ہیں, ہمارے کئی بھائی بول دیتے ہیں قبر میں گیر بیٹھے ہیں. بھائی ایسا نہیں بولنا چاہیے. ایسا کہتے ہی مصطفیٰ کی حدیث سے آپ کا ایمان گیا. قبر میں گیر بیٹھے ہیں, کیا ہے یہ؟ مذاق ہے؟ کوئی دین ہے؟ یہ اسلام ہے؟ ایسی باتیں نہ بولا کریں. زندگی بھر کا ہمارا سارا خسارے میں جائے گا, ایسا نہ بولا کریں. بلکہ جب بھی کوئی نصیحت کی بات آئے تو سر جھکا لے کہ ہاں سچ ہے, سر جھکا لے. بات رسول کی آئے تو سر جھکا لے. تو کہتے ہیں کہ قبر کے اندر وہ اس کا عمل کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہمیشہ رہوں, ہمیشہ رہوں. اور قانون شریعت آپ پڑھیں گے تو اس میں یہ ہے کہ باقاعدہ دیوار ہے نا, وہ جو قبر کی دیوار, اسے شک کرتے ہیں, اپنے لمبے ناخن سے پھاڑتے ہیں, پھاڑ کر کے آ کر کے اس کا انگوٹھا پکڑ کے, اور ایک روایت میں کہ اس کی جانگ یعنی ساتھڑ میں اسے پکڑ کے اسے جھڑک کر اٹھاتے ہیں, اٹھ. پھر وہ جواب دیتا ہے کون؟ تو کہتا ہے میں وہ فرشتہ جو تو نے زندگی بھر میں
اپنے اپنے عمل کیے تھے اس کے بارے میں اب میں پوچھ تاچھ کروں. ایک یہ روایت ہے اور ایک یہ ہے کہ وہ عمل آ کر کے اسے اٹھاتا ہے. تو ابھی تو عمل تک بات پہنچی, ابھی وہ فرشتے من ربو کا نہیں جی باقی ہو, اجی تو عمل آیا ہے. اور اس کی اندر جس کو کہتے ہیں کہ جن کے پانچ بند جن کی کتری پلائی مطلب برو تھی ہو اتنے میں. تو ابھی ایک اور بات ہے, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اندر جاتے قبر پکارے گی, قبر کہے گی تجھے پتا نہیں تھا اے اولاد آدم, تجھے پتا نہیں تھا میں اندھیروں کا گھر ہوں, میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں, میرے اندر تجھے چراغ لے کے آنا تھا, تجھے نیکی کا سامان کر کے آنا تھا, میں تو تجھے بھیس دوں گی. تو دنیا میں جب میرے اوپر تھا تو لوگوں کو تو نے دبایا, اب یہاں میں دباؤں گی. اور حدیث میں آتا ہے کہ اس سے جب دبائے گی زمین تو کہتے ہیں حضور نے باقاعدہ بیٹھے تھے اور انگلیاں یوں ملائی آقا نے ایسے کہ قبر کیسے دباتی ہے؟ حضور نے کہا ایسے, ایک دوسرے انگلیاں یوں ملا دی, کہا تمہاری پسلیاں آپس میں یوں پیوست ہو جائیں, پسلیوں اگریبے میں ملی ملیوں ایڑی ریتے ہی قبر دبائی بھائی, یہ آقا نے کہا. تو یہ حال ابھی قبر کرے گی. قبر کے سوال, قبر کی بھیانک آواز, قبر کا ڈرانا یہ الگ, اپنے عمل کا ڈرانا الگ. یہ دونوں باتیں ہو جانے کے بعد اب وہ فرشتے آئیں گے, اب وہ فرشتے سوال جواب والے کہ تمہارا رب کون ہے, تمہارا دین کیا ہے, اور یہ ذات مصطفیٰ کے بارے میں تم دنیا میں کیا کہتے تھے, یہ بات کا سوال ہے. اب وہ وہاں پہچانے کون؟ جس نے زندگی بھر حضور کی پہچان رکھی وہ پہچانے گا. زندگی بھر حضور کی بات پتہ ہی نہیں ہے وہ تو کیا پہچانے گا, وہ کیا پہچانے گا. اب وہ قبر سے, قبر کے اندر تو پتہ نہیں کتنا سال رہنا پڑے. اگر کوئی نیک ہے تو اس کی قبر تو عالی شان بنا دی جائے گی, اور اس کے لیے تو ایک پل بھر کے برابر ہوگا. کہتا کہ جیسے وہ اونٹ, کیونکہ حضور نے اونٹنی کا زمانہ تھا اور وہ علاقہ اونٹنیوں کا تھا, تو اونٹنی کو دوہیں تو کتنی دیر میں دوہتے ہیں اتنی دیر میں قیامت ہو جائے گی. اگر بکری کو اب دھونے بیٹھو تو کتنی دیر میں دودھ نکل جائے اتنی دیر میں قیامت ہو جائے گی. یہ نیک کے لیے, اور گنہگار کے لیے سالوں نکل جائیں گے, اور نیک کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب قیامت ہوگی. اور برا جو ہے اس کو ہمیشہ کی سزا اس کے اندر ملے گی. اب اس سزا سے نکلنے کے راستے تو کئی ہیں, جیسے ہم باہر جتنے لوگ ہیں وہ کلمے پڑھ کر کے بخشیں وغیرہ, یا ان کے گھر والے ان کا قرضہ وغیرہ رہ گیا تو وہ ادا کر دیں, اللہ سے ان کی نمازوں کے فدیے وغیرہ دے کر کے اس کی معافی تلافی کریں. یہ کچھ چیزیں ہیں, اور باقی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی سزا تو قبر میں ملے گی. ہر گناہ ہم باہر سے معاف نہیں کروا سکتے, ہر گناہ کا وہ کفارہ نہیں دے سکتے, کچھ کا تو اسے خود کو ہی بھگتان کرنا پڑے گا وہاں. اور یہ سارے لے کر کے قبر سے جب اٹھنا ہے, ایک بار درود پاک پڑھیں, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد مع الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قبر تک کا تو سمجھ گئے, پہلے تھا عالم ارواح, پھر آئے عالم دنیا میں, اب عالم برزخ یعنی عالم قبر. اب وہاں سے بھی جانا ہے. مولا یہاں بس نہیں ہوگا, نہیں, یہاں سے آگے اور جانا ہے. اچھا, وہ دوسرا عالم کیا ہے؟ وہ ہے عالم حشر. عالم حشر. اب حشر ہماری بھاشا میں جسے کہتے ہیں, ہم جو حشر کھوٹو تھین جو ہے, حشر مطلب حال, ہمارا حال جو چھلا ہونے والا ہے وہ. پھر حشر سے آگے ایک اور ہے, لیکن حشر وہ کہ جہاں حالات کا پتہ چلے, پورو حساب کتاب ٹوٹل مارن جو جتے وارو اچھی کہ دکان سنجو بند کرین پچھی لیکھن جو تھے مرغ اترا تھے نفو اترو تھے اترو نقصان تھے. یہ حساب کتاب وارو جے نہیں آئے جے کہ عالم حشر چاہتا مالک یوم الدین, کہ وہ حساب کے دن کا مالک ہے. جب حساب ہوگا, اب حساب ایسا ہوگا, آپ اور ہم جو وہ نہیں, بڑی رات آئے گی تو ہم 4 نفل پڑھیں گے, کچھ لوگ تھوڑے طاقت والے ہوں گے تو 50 پڑھیں گے,
تھوڑے اور زیادہ نیکی کرنے والے ہوں گے تو 100 پڑھیں گے، اور اگر کسی پر عنایت ہو جائے گی تو شاید 200 پڑھ لیں بڑی رات کو، ہے نا؟ یہی تو ہوتا ہے کہ نہیں؟ باقی کی نماز بھلے جاتی ہوئے لیکن بڑی رات ہے تو آج تو پڑھنی ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو چھوٹی موٹی نیکیاں ہم کرتے رہتے ہیں کہ جیسے نفل پڑھ لی، کبھی جمعہ پڑھ لیا، کبھی عید پڑھ لی، کبھی کسی کو صدقہ خیرات وغیرہ کر دیا، تو یہ جو نیکیاں ہم کرتے رہتے ہیں، ادھر کچھ درود شریف پڑھ لیے، کچھ کلمے پڑھ لیے، یہ تو نیکیاں ہم کرتے رہتے ہیں، بے شک وہ بھی رائے گا نہیں جائے گی، کام آئے گی، لیکن کس کام میں یہ چلا جائے گا یہ دیکھیے۔ اب وہاں حساب ہونا ہے۔ اب حساب کے دن جب سارے لوگ اٹھے، اٹھنے کی حال میں بتا دوں آپ کو تھوڑا سا مختصر، نہیں تو اسی میں تقریر پوری ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ یا تو ملک شام میں، عالم ایسے کہا ہوگی، یا تو ملک شام میں، یا تو میدان عرفات میں، یا تو میدان عرفات میں، یہ جو سور پھونکی جائے گی، پہلے تو قیامت آئے گی، وہ سور پھونکے گا اسرافیل علیہ السلام، تو ساری دنیا فنا، سب ختم، اور پھر واپس سور پھونکیں گے تو سب اٹھیں گے۔ اب جب سب اٹھیں گے تو ایسے اٹھیں گے کہ اٹھنے کا عالم یہ ہوگا کہ سب سے پہلے اپنی مزار سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اپنے روزے سے، پھر ان کے ساتھ میں جناب ابوبکر صدیق، جناب عمر فاروق، سارے صحابہ، پیچھے جنت البقیع والے، یہ سارے آگے ہوں گے، پیچھے پوری امت ہوگی، یہ سارے چلیں گے حشر کے میدان کی طرف۔ اب اس میں سب کا الگ الگ ہے، کوئی سواری پر ہوگا، کوئی سواری پر ہوگا، کوئی چل کر ہوگا، کوئی، کیونکہ سورج سوا نیزے پر، نیزہ تو بھالا آپ نے دیکھا ہی ہے، اگر بھالا کھڑا رکھو تو میرے خیال سے یہاں تک آئے گا، یہاں تک مان لو نا، تو سوا کرو تو یہاں تک آئے، اب یہاں تک نہیں لو اتنا، اگر سورج اتنا ہوئے تو ابھی تو اتنا دور ہے، لیکن سورج یہاں برابر ابل کی جگہ پہ ہوئے تو سورج سوا نیزے پر ہو۔ اب جہاں سورج سوا نیزے پر ہوئے تو زمین تانبے کی، مطلب تانبے جیڑی لال، تانبے جی نہ تھا انہیں، پر تانبے جیڑی لال لال ہو جائے گی نا، کیونکہ گرمی سامنے ہے۔ اب اس پر ہم اتنا دور ہے تو پسینہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اب تھوڑی دیر ایک جگہ گرمی میں یوں ہاتھ رکھ کے بیٹھو، پھر ہاتھ اٹھاؤ تو وہاں پانی ہو جائے گا، ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اتنی دور ہے، تو اب جب اتنی دور سے وہ اتنا قریب آئے گا تو پسینہ کتنا ہوگا، کیونکہ وہاں موت نہیں ہے، جلے گا نہیں، پسینہ ہوگا، اور پسینہ کیسا ہوگا؟ گناہ کے حساب سے ہوگا، کوئی اپنے پسینے میں ڈوبے گا، کوئی اپنا پسینہ سینے تک ہوگا، کسی کا گلے تک، کسی کا کمر تک، کسی کا رانوں تک، کسی کا گھٹنے تک، کسی کا پنڈلیوں تک، اور کسی کے پاؤں کے تلے ہوگا، اور کسی کو ہوگا ہی نہیں۔ اس حال میں وہ جائیں گے عالم حشر۔ اب حساب ہونا ہے نیکیوں کا کہ کس کے پاس کیا نیکی لینے کی ہے۔ چھابڑے میں جوکھے کدے پہلے گنے پچھی جوکھے میں کدے تھیلے میں سے گاں جی اتری نماز ہوں جات رہی اللہ چھابڑے میں، یہ کب کرے؟ جب پہلے بات ہو جائے کہ چلو ہن حساب شروع کرو، تو حساب جی شروع نہیں تو خالی بیائے અને મથે ધૂપ ભેળી જાય ને હનજે અંદર માળું બરે તા ને ધકે તા ને ગોતે તા કે એને ખરો કરણું તો क्या करना। आदम को कहा भाई यहाँ अपना ना चले, इब्राहिम अपना ना चले, ईसा अपना ना चले, अरे भाई तो किसकी चले? फरिश्ते जब झुकाएंगे सब कहेंगे मौला उम्मत रसूल परेशान है, पूरी उम्मत परेशान है। जरा अल्लाह कहेगा, मैं किताब की बात बता रहा हूँ, अल्लाह कहेगा कि कल इनके पास टाइम नहीं था, आज मेरे पास नहीं है, मेरे काहे नहीं करना, काहे नहीं करना मेरे। और हम मुसलमानों के लिए अगर सच्चे ईमान वाले हैं तो सारी सजा छोड़ो, जहन्नम छोड़ो, अज़ाब छोड़ो, सब छोड़ो, लेकिन एक सजा सबसे बड़ी हमारे लिए कि अल्लाह रूठ कर बैठ जाएगा। और आशिक, हम लोग आशिक का दावा करते हैं, आशिक के लिए सबसे बड़ी सजा ये है कि हमसे हमारा महबूब रूठ जाएगा। हम नहीं कहते हैं अगर किसी से प्यार हो जाए, हम कहते तुम मुझे वो थप्पड़ मारी तो चाही सजा मंजूर है, पर तू मुझे थी नाराज न थी, तो चाही करा पर तू नाराज न थी। कहते हैं कि नहीं कहते हैं भाई? सबको कहता हूँ, पूछता हूँ, कहते हैं कि नहीं कहते? तो क्या आप अल्लाह से मोहब्बत नहीं करते? अल्लाह से हमारी मोहब्बत नहीं है?
ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہمیں اس دن کہے گا کہ آج مجھے آئیں جی، ارے کوئی جات جو لین دین آئے نہ، ختم، آؤ ناراض ہے، یہ سزا ہمارے لیے سب سے بڑی ہے۔ عاشق کہیں گے مولا جہنم میں ڈالتا ہے ڈال، لیکن تو ناراض نہ ہو، ناراض نہ ہو، تیرا ہر فیصلہ منظور ہے لیکن تیری ناراضگی منظور نہیں ہے۔ درود پاک پڑھ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وصحبہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تیرا ناراض ہونا مجھے منظور نہیں، تو اللہ ناراض ہو کے بیٹھ جائے گا، روٹ جائے گا اس دن۔ ایک دوسرا، کتنے سال کھڑے رہیں گے؟ ایک دن، 2 دن، 3 دن، وہ ایک دن 50,000 سال کا ہے نا؟ 300 سال وہاں کے، 300 سال تک رب نہیں دیکھے گا، حساب بج نہیں۔ وہ صاحب پاکے جلی کے کھڑی میں تو विचार कयो सो चा पानी पीला वञिणो आहे त न अवध साहिब अची वियो उन ॾींहुं सभु चा पीए जो न हमणां साहिब आवશે त पाण वाट ॾिसी अवध अचे कॾहिं अचे पूरो थिए। मां चयो का तो जेल में वञनि, का तो घर में अचे न की ॻाल्हि थिए त ख़बर पए, होता है कि नहीं होता? ये तो दुनिया का हाल है। वहाँ अल्लाह ताला का हम इंतज़ार करेंगे, हमें या तो जहन्नम दे या तो जन्नत दे, लेकिन यहाँ से निकाले। लोग ये कहेंगे कि जो कहना हो कह दे, लेकिन एक बार हिसाब तो कर। कोई आगे नहीं बढ़ेगा, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। एक ज़ात होगी मुस्तफ़ा की। ये जो आप और हम नातों में पढ़ते हैं ना कि मुस्तफ़ा बख्श आएंगे, वो शफात ये शफात है कि तब रसूल पाक हजरत ईसा से पता चलेगा और रसूल पाक के पास जाएंगे, हुजूर कहेंगे मैं तो हूँ ही इसीलिए अना लहा, मैं हूँ ही इसीलिए, मैं तो तुमको ढूंढ रहा था, कहाँ चले गए थे तुम? तो मौला हमसे नाराज है, कुछ करो ना। ठीक है, अभी जाते हैं, सजदा करेंगे आका सजदा करेंगे। अल्लाह पूछेगा महबूब सर उठा ले, क्या चाहते हैं? तो हम क्या सोचते हैं कि अल्लाह ये कह देंगे, आका तो कह दे हो। आका ने कहा भी था जब मेराज में गए ना, कहा था आए हाय मेरे नबी, कितनी शर्म वाले हमारे नबी आए। आका ने मेराज में कहा था, मैं अपनी ज़बान में कहता हूँ कच्ची में, मज़ा आएगा। आका ने अल्लाह पाक ने जो बोलो महबूब की खपे तो कोई गाल हो तो जाओ आ गया है तो की खपे तो अल्लाह ने रसूल जी आखिरी गाल है करो। तो मैदान असर थींदो ने जॾहिं बधी उम्मत जा हिसाब किताब थी न, हाँ तो बधी उम्मत हुई न, हाँ बधी तो मुंहिंजे हिकिड़ो कमु आहे करो, मुंहिंजी उम्मत जो हिसाब आऊं चाहां थो कि तूं करने, तो मौला मुंहिंजी उम्मत जो हिसाब आऊं करां, तू ना। अल्लाह पाक ने कहा महबूब ये तो नहीं हो सकता, हिसाब तो मैं करूँगा, लेकिन चल तूने कहा है तो तेरी बात रखता हूँ क्या, मैं तेरी उम्मत का हिसाब प्राइवेट में अकेले में ले लूँगा, किसी के सामने। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है बताओ। और हमें शर्म नहीं है, हमें कहता हूँ हमें, मैं भी आ गया, हमें शर्म नहीं है। नबी कहते हैं आप ये सब करी गिनो मौला, अल्लाह ने कहा नहीं हो ये सब तावज कर, पर तो क्या हथरी छूट गया क्या, तो जी उम्मत ये सब प्राइवेट में एक लोग नहीं गिनो, बस बदी में साफ है, कितनी बड़ी गाल है। इसलिए मेरे भाइयों, एक आशिक ने कहा नदामत साथ लेकर हश्र में आसियों जाना। गुनहगारों नदामत बरसाओ, नदामत साथ लेकर, थोड़ी शर्म गनी ने बन जाए, हश्र में गुनहगारों जाना। क्यों? सुना है शर्म वालों को वो शर्माएंगे,
किया नहीं करते जेके शर्म हो न इनके आका सम्मान नहीं दींदा है। शर्म रखें, एक शर्म नाम की चीज हमारे पास होनी चाहिए कि हमसे क्या हो रहा है, हमें शर्म होनी चाहिए। तो कहते हैं कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सजदा करेंगे और सजदे के बाद परवरदिगार कहेगा ठीक है क्या चाहते हैं बताएं। मौला मेरी उम्मत का हिसाब शुरू कर दे जल्दी, बस जल्दी शुरू कर दे, परेशान है बस यहाँ तक है। फिर शफात बाद की बात है, ये शफात हो गई। अब ये शफात में हिसाब शुरू हुआ। अब जो हिसाब शुरू होगा तो जैसे मान लो मैं गया, हाँ भाई अतरी नमाज हो, अतरा रोजा, अतरी जगह, अतरो ही, अतरी नेकी, પછી नेकी इधर रखें जी, हलो हमने गुनाह करो करवाए। तो मेरे घर वाले आएंगे, परवरदिगार इनको हमारे बारे में पूछ। मेरा बेटा कहेगा परवरदिगार अपनों को कहीं खबर नहीं थी, मेरा बाप में कहीं काम है इसका मावा लेना न जाओ तो मुझे मारता था, पर नमाज में उठूँ नहीं तो मुझे कहीं कहता नहीं था। तो मैंने नमाज नहीं पढ़ी कि कहीं दीन नहीं सिखाती, मेरे बाप को पूछ। પછી औरत आएगी कहेगी देख मौला अब मैं तो घर में रसोड़ा संभालते थे, इसमें हराम लाता हलाल लाता क्या लाता कैसे लाती अपनों क्या खबर, अपनों को देवे अपने पका दे। ऐसे हराम रोजी का अगर तू हिसाब ले तो इससे ले, अपनों को कहीं खबर नहीं है। अच्छा घर में टीवी की भाई आ लाया है, छेड़ा भी इसने रखवाया, अपनों को कहीं खबर नहीं है, इसको क्या। यानी हर बार अपनी बेटी अब बीवी कहेगी पर्दा, मगर पर्दे जो पहले चोज नहीं बेटे मक्के भी की योजना है। यानी घर वाले सब अपना अपना के लेंगे, फिर इसमें वो छोटे मोटे मक्के गार देनी मुझे 2 रुपया के नहीं गए हुए, मक्के धक्को मारे हुए, ये बहुत सारी कंप्लेन हमारी जमा बहुत सारे करने वाले होंगे। अब इनको बदले में क्या देंगे, वहाँ रुपया तो चलते नहीं है, तो कहेंगे आई क्या कोड़ा खपे मोला रहते तो नेकी घटे। तो ठीक है नेकी इंडिया तो हलो भाई तो जी कितनी घटे थी, तो जी कितनी घटे थी, बता के दे भाई बता जीरो पूरा थी रही मौलाना तो जी नमाज तो भाई पूरा थी रही हाँ हलो एडा साइड में अची वनो પછી ऐलान किए। तो कहते ऐलान मैं तो अपनी जबान में सुना रहा हूँ ताकि आप समझ सको, बाकी हदीस के अल्फाज यही है कि हदीस में आता है कि घर वाले को लाया जाएगा, उसके बीवी बच्चे अहलो अयाल घर वाले पड़ोसी सब आकर के इसके बारे में पूछताछ करेंगे और कहेंगे, एक पड़ोसी आएगा तो कहेंगे कि भाई तेरा क्या किया इसने, कहा इसने पूछेंगे तो कहेगा कि भाई मौला मैंने ये मेरे पड़ोस में रहता था, मैंने कभी इज्जत आबरू में खयानत नहीं की, मैंने कभी इसका माल नहीं चोरी किया। तो वो क्या कहेगा खबर है, हाँ मौला ये तो बराबर है कि अन्य जान माल जी कोई खयानत नहीं करी, आबरू जी खयानत नहीं करी, पर ये पोते नेकियों कर दो, नमाज पढ़ दो, दाढ़ी रखनो, बते नेक काम करनो, असा के कदे चियो नहीं। ये फरियाद भी वहां सुनी जाएगी। हमको कभी नहीं कहा है, हम जो कहते हैं कि पाके खुलो, हम ये कह के बैठ जाते पाके करो पांजो कर्जे, ना 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 पांजो कर्जे में उते फंसाए न होता, पांजो कर्जे ना। और जो भी इस्लामी भाई अगर आपको कोई सुनाता है कहता है तो उसे मान लेना कि रसूल का पैगाम सुनाता है, मान लो सुन लो, उसे उल्टे सीधे जवाब न दो। हम तो कहते थे तू तो जो करो असा असा जी कबर ते धनी, ऐसे जवाब न दिया करें, ऐसा जवाब न दे, ऐसा कहते हाँ ये गल सच्ची है इंशाल्लाह दुआ करो, ऐसा भी कोशिश करो, बस इतना तो करो ताकि मुस्तफ़ा की बात की मुस्तफ़ा के कौल की लाज रह जाए। तो अब वो घर वाला हदीस में आता है फरिश्ते ऐलान करेंगे सारी नेकियां चली गई, अब ए अहले मैशर वालों देखो ये वो बदनसीब शख्स है कि जो अपने घर वालों की वजह से जहन्नम में जा रहा है। हाय वो अब मेरे सर पर वो गुनाह रह गए जो मैंने अपने घर वालों के लिए किए थे। 1000 जात पापर वणुता करेला पांजे घर ला छोकरे वेला हजी खुशी ला बच्चो आई ये करी अने बच्चे के झाड़ बनाई दी अने पछी पांजे भोगवे जो उते ने उते छोकरो छेटो दुश्मन बन जाएंगे। मैं नहीं कह रहा, हदीस से कह रही है। हाँ इनका हक अदा जरूर करना है, इनकी अच्छी तालीम करना है, इनकी अच्छी तरबियत करना है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना है, लेकिन इतना भी नहीं कि शरीयत टूटती जाए। तो ये तो कहाँ का हो गया, ये हो गया आलम हश्र। अब आलम हश्र से जब एक दूसरे ने क्या लेन देन हो गई, तोले छाबड़े में जोखा गई, जहन्नमी जहन्नम में, जन्नती जन्नत में, आखिरत
اب جہنم میں جو لوگ ہیں، اب کیونکہ امت بھی ہوگی ہے نا، کیونکہ قرآن میں سورہ مدثر میں ہے کہ جہنم میں جلنے والوں کو دیکھ کر کے جنتی پوچھیں گے کہ تم لوگوں کو کس عمل کی وجہ سے جہنم ملی، تو کچھ باتیں بتائیں گے جو قرآن میں ہے، لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ایک جواب۔ دوسرا، ہم یتیموں کو، مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تیسرا، ہم بیہودہ بکواس، فالتو مذاق کرنے والے، ٹھٹھا مسکری کرنے والوں کے ساتھ اپنا ٹائم بتایا کرتے تھے۔ یہ تین جواب سورہ مدثر میں موجود ہے جہنمیوں کے، وہ مسلمان ہی ہوں گے نا، یہ تین جواب موجود ہیں قرآن میں، تو یہ کام کرنے والے۔ اچھا، اب وہاں پر ہزاروں سال جب جلتے بھونتے ہوں گے، اس میں ایک دن آئے گا کہ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلائے۔ اب یہ جلدی آگے بڑھ رہا ہوں میں کیونکہ سلام کا ٹائم ہو گیا، کہ مصطفیٰ جان رحمت کو یاد دلائی جائے گی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ایسے دلائیں گے، جبریل سے اللہ کہے گا امت رسول کا حال ذرا دیکھو کیا ہے، اور ان کے نبی کو بتاؤ۔ جائیں گے وہاں، حالات دیکھیں گے، ارے یہ نورانی چہرے والا کون ہے؟ کہا میں جبریل ہوں جو تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لایا کرتا تھا۔ اب امتیوں کو نام یاد آ جائے گا کہ ارے ہاں وہ کہاں ہیں، ان کو جا کر ہمارا سلام دو۔ جب یہ کہیں گے، جبریل جائیں گے مولا کے پاس، کہیں گے کہ ان کی حالت تو اب صرف زبان بچی ہے، باقی بدن تو کوئلہ ہو چکا ہے۔ اچھا ایسی حالت ہے تو کیا کہا انہوں نے؟ کوئی پیغام دیا ہے؟ کہا ہاں دیا ہے۔ کہا کس کے نام دیا ہے؟ کہا کہ اپنے نبی کو سلام کیا ہے۔ تو کہا میرے پاس کیا کھڑے ہو، جاؤ جا کے سلام دو۔ جا کر کے کہیں گے جبریل، اللہ نے اجازت دی، اب جائیں گے جبریل کہاں؟ یہ بہانہ بن رہا ہے حضور کے پاس، آقا آپ کی امت جہنم میں چل رہی ہے، آپ کو سلام کہا ہے، آپ کو پکار رہی ہے۔ آقا توڑیں گے، بارگاہ الہی میں یہ دوسرا سجدہ ہوگا، یہ دوسرا سجدہ کریں گے، اور اللہ پوچھے گا محبوب سر اٹھائیں گے، مانگ پوری کی جائے گی، کیا بات ہے میری امت جہنم میں چل رہی ہے۔ اللہ فرمائے گا رائے کے دانے کے برابر بھی، یہ ذرہ برابر بھی جس کا ایمان باقی ہو اسے نکال دو۔ آقا جائیں گے وہاں سے، ان کو نکال کر کے، اس میں یہ میں نے چھوڑ دیا ہے بیچ میں غریب نوازے گوشت باقی جو اللہ کے ولی وہ بھی جائیں گے، وہ بھی جھگڑا کریں گے، وہ بھی اپنے اپنے چاہنے والوں کو نکالیں گے۔ لیکن یہ جو حدیث آئی ہے وہ میں ابھی یہ مکمل کر لوں کہ جائیں گے، جا کر کے سب کو نکال کر کے جب لائیں گے تو پورا بدن کوئلہ ہوگا۔ ایک چشمہ ہے، چشمہ تسنیم، اس میں دریا کا، اس کے اندر نور کے دریا میں سب کو گوتا لگوائیں گے تو سب 14ویں کے چاند کی طرح اندر سے نکلیں گے پھر سے، اور سب کو لے جائیں گے جنت میں۔ لیکن جنت میں جائیں گے تو اپنی پہچان یہاں لکھا ہوگا کہ جہنم کی سزا بھوگوی نے اچن وارا جنت اتنے لکھل ہو دو تو مار کھائی نہ بھی ہوئے، یہ دکھے گا تو سب کو ہوگا کھوٹا کھوٹا۔ تو پھر رسول کے پاس جائیں گے، آقا سب ٹھیک ہے، ماتھے لکھا ہے نہیں، ہٹ جاوے تو بھاری کام ہوئے، باقی تو اپنی اوڑکھان رہ گئی۔ تو آقا اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو وہ بھی پھر مل جائے گا۔ اب بتائیے، معمولی ہے، ہم تو ایک نعت کا کوئی مصرع سن کے آقا بچا لیں گے سمجھ لیتے ہیں۔ اس لیے خالی وہم میں نہ رہیں، بلکہ اتنا ایمان رکھیں کہ مصطفیٰ ضرور بچائیں گے، اور پھر نیکی بھی کریں۔ خالی نعت پر نہ رہیں، ٹکے نہ رہیں، ٹیکا واری سرکار نہ، ٹیکو کوئی جو گنجامہ ٹیکا لیں، لیکن محبت غوث پاک سے کریں، محبت غریب نواز سے کریں، اور ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں، رسول پاک کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے، اور اللہ سے دعا ہے حضور سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کرے، آج کی مجلس اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، السلام علیکم، صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہوئے۔